إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اس پوری کائنات کا مدبر اور خالق اور رب اور منتظم ہے، اسی کے ذات المتعال ہے، وہ صفت علا سے متصف ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود ہو اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج ہمارا اور ہماری ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم جناب محمد ندیم صدیقی صاحب کا یہاں پر جو آنا ہوا، وہ ہماری جو مقامی جمعیت ہے اس کٹولی کی، وہاں کے ناظم حافظ الیاس صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر بہت ہی افسوسناک ہے اور دل پر ایک بجلی بن کر گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی غلطیوں کو خطاؤں کو درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کل گھر والوں کو جو بھی پسماندگان ہیں سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ موقع بڑا نازک ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ ہم رہے ہوں، شب و روز گزرے ہوں، دکھ سکھ کا ساتھی ہو، اور پھر وہ ہم سے جب بچھڑ جاتا ہے تو دل کی بستی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اور دل کی کیفیت انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اور بیوی کا جہاں تک تعلق ہے، زوجہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو تو اللہ نے لباس قرار دیا ہے۔ جیسے آدمی ادھورا رہتا ہے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ لباس نہ پہنے ہو۔ لباس ہی انسان کو بہت ہی مطمئن کرتا ہے، آرام دیتا ہے، سکون بخشتا ہے، لوگوں میں عزت دلاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے جو بالکل دل کے قریب ہوتی ہے، آپ کے ذہن سے، آپ کے دل سے قریب ہوتی ہے، دکھ اور سکھ میں شریک ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو اتنی پاس میں ہوتی ہیں کہ ان کی محبت کا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس میں ہے، اور جب وہ چھن جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہائے، ہم نے تو اس کی قدر نہ کی اور یہ کس قدر ہم سے قریب تھی۔ دعوتی زندگی، فکری زندگی، ایک مومن کی زندگی جو گزرتی ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس مومن کو مومن بنانے میں
بہت بڑا ہاتھ اس کی بیوی کا ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی جب آپ کا سپورٹ کرتی ہے، جب آپ کا ساتھ دیتی ہے، جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے تسلی بھرے کلمات کہتی ہے، یا وہ کچھ نہیں بولتی، اپنی زبان سے خاموش رہتی ہے، لیکن وہ گھر کے جو کام کاج کرتی ہے، آپ کی ساری فکریں اوڑھ لیتی ہے، اور آپ بالکل آزاد ہو کر جو آپ اپنا کام کر لیتے ہیں، جو آپ کو ذہنی سکون میسر ہوتا ہے، واللہ یہ اللہ کی بہت بڑی قیمت، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے میدان میں اترے، نبی آپ کو بنایا گیا، جب آپ اترے تو لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جس کی اتنی عزت ہو اس پورے مکے کے معاشرے میں کہ لوگ اس کو اپنا فیصل بناتے ہوں، اپنا قاضی بناتے ہوں، اور بڑے بڑے معاملات میں اس سے فیصلہ کرواتے ہوں، جس اتنی عزت اور بلندی پر جو شخص ہو، اور ایک دم سے لوگ اس کو گالیاں دینے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پیچھے تالیاں بجا کر چلنے لگے، اس کے اوپر پتھر مارنے لگے۔ ذرا کیا عالم رہا ہوگا، اس دل کا کیا عالم رہا ہوگا، کبھی آپ سوچ کر دیکھیے۔ اپنے آپ کو کبھی آپ سوچ کر دیکھیے کہ آپ ان گلیوں میں چل رہے ہوں اور بچے آپ کو مذاق اڑا رہے ہوں، لوگ آپ کے پیچھے ٹھٹھے کرتے چل رہے ہوں، تالیاں پیٹ رہے ہوں، کوئی آپ کو ڈھیلا مار رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو کہ پاگل چلا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہو مجنون چلا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ عجیب سا شاعر ہے جو چلا جا رہا ہے، اس طرح کے کلمات کہے جا رہے ہوں، اور جب آپ اپنے گھر میں آتے ہو دل کس قدر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کس قدر غمگین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھ کر تسلی دیتی ہیں، وہ کلمات کہتی ہیں، وہ محبت کا والہانہ اظہار کرتی ہیں، آپ کے چہرے سے بہنے والے خون کو پوچھتی ہیں، آپ کے پیروں میں مرہم لگاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو الفاظ ادا کرتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کلا واللہ یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا، تو آپ نے اسے عام الحزن کہا، غم کا سال ہے یہ، ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا۔ اس کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے بیوی عطا کی ہے، اور ایسی بیوی جو آپ کے ذہن سے میل کھاتی ہو، ایسی بیوی جو سکھ دکھ میں آپ کے شریک رہتی ہو، ایسی بیوی جو کچھ نہ بولتے ہوئے بھی بہت کچھ بول جاتی ہو، جس کی خاموشی بھی آپ کو بہت کچھ عطا کرتی ہو، طاقت اور توانائی سے بھر دیتی ہو۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا جب انتقال ہوا ہے تو یقیناً دل بہت ٹوٹا، آپ کا بہت دکھ ہوا، غموں کا سال تھا، لیکن نبی اگر صبر نہیں سکھائیں گے تو پھر کون سکھائے گا؟ نبی صبر کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے جب اللہ اس کی محبوب چیز لے لیتا ہے، محبوب چیز لے لیتا ہے جب بندہ، اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار میں راضی ہوں، آپ کا جو فیصلہ ہے پروردگار میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بیت الحمد ہے۔ تم جانتے ہو بیت الحمد کیا ہے؟ بیت الحمد اللہ کا تیار کیا ہوا ایک ایسا محل ہے جس کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جنہوں نے صبر کیا ہوگا، پہلے مرحلے پر جو صبر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکالا ہوگا، کوئی کلمہ شکوہ نہیں نکالا ہوگا۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے دلوں پر جب غم ہوتا ہے، بیٹا مر جائے یا بیٹی مر جائے یا بیوی مر جائے، والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، تو اپنے وہ ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے لگتے ہیں،
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مومن ہی نہیں ہے، عجیب سا شخص ہے جو کچھ بول رہا ہے. وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ سب باتیں میں نہیں دہراؤں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر ایک مومن کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. دو موقع، ایک خوشی کا موقع، ایک غم کا موقع، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ ایمان کی کس پوزیشن میں ہیں، کتنا ہے آپ کا ایمان، آپ کا اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط ہے. آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دل کے اوپر آپ کا گزر ہے، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم ان کا نام تھا، اور انتقال بھی ایسا، آپ کے زانوں پر وہ سر رکھے ہوئے ہیں، نگاہیں آپ کے اوپر ہیں. وہ بیٹا جو اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے اور باپ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اسی میں دم نکلنا شروع ہوتا ہے، ہچکیاں شروع ہوتی ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے. جس بیٹے نے باپ کی گودی میں دم توڑا ہو، ذرا سوچ کر دیکھیے کیا عالم رہا ہوگا. صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والوں کے آنسو نکل آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور آپ نے جو الفاظ کہے ہیں، اللہ اکبر، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل میرا پھٹا جاتا ہے، غمزدہ ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا پروردگار، میرا رب راضی ہو. میرا رب جس سے راضی ہو وہ الفاظ ہم کہیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا انتقال نہ ہونا ہو. آج نہیں تو کل جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا انتقال ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے، ایسی اٹل سچائی ہے جس سے مفر نہیں. ہم اور آپ چند دن کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. ہمارا آپ کا رہنا بھی یہاں پر چند دنوں کے لیے ہے، اور یہی چند دن ہماری آئندہ زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو چند لمحات ہیں، چند دن ہیں، چند ایام ہیں، چند سال ہیں، جو ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سحر تک. یہ عمر روا کتنے دبے پاؤں چلے ہیں، اور یہی ایام ہماری آئندہ کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. یہی ایام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زرق برق کیا ہے، یہاں کی چمک کیا ہے. یہاں نہ غم اور یہاں نہ خوشی، کوئی چیز مکمل نہیں ہے. یہ سب چھوٹ جانے والا ہے اور بہت جلد رہ جانے والا ہے. بہت جلد ہم آگے بڑھ جانے والے ہیں. یہ لمحات یہیں پر چھوٹ جائیں گے. یہ مکان، یہ گھر، یہ پراپرٹی، یہ دکان، یہ بچے، رشتہ دار، یہ دوست، یہ احباب، یہ سب یہیں کا یہیں پر رہ جائے گا. ہمارے بدن پر یہ پہنا ہوا کپڑا بھی ہمارے ساتھ نہ جائے گا، یہ پہنی ہوئی گھڑی بھی ہمارے ساتھ نہ جائے گی، پہنے ہوئے پیروں کے جوتے بھی ہمارے ساتھ نہ جائیں گے، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے گا. یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتہ دار، یہ قبر تک پہنچا کے ہمیں واپس پلٹ آئیں گے. اب جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ سلو لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل. اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، یہ ثابت قدمی کی دعا کرو. بہت بڑا مرحلہ ہے یہ، ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو، یہ جو موقع ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے. یہ غفلتوں کے کتنے ہی پردے ہمارے اوپر پڑے رہیں، اور شیطان مردود کتنے ہی چادر ہماری آنکھوں کے آگے ڈالے رہے، اور ہم کسی طرح صبح اور شام ہوتی ہے اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، اور کتنا ہی ہم اپنی قبر کو اور آخرت کو بھولے رہیں، لیکن وہ حقیقت تو برہنہ ہو کر ہمارے سامنے آ ہی جائے گی.
وہ سچائی تو ہمارے سامنے آ ہی جائے گی جس سے کوئی مفر نہیں ہے. وہ دن تو آ ہی جائے گا جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں گے. اور جب قبر کے اندر رکھے جائیں گے اور لوگ پٹرے ڈال دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، اور اس کے بعد لوگ تو اپنی اپنی زندگی میں پلٹ آئیں گے اور ہماری تو ایک نئے سفر کی شروعات ہوگی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر، ایک مسلمان بندہ مومن جو ایمان سے آراستہ رہا ہے اس دنیا میں، جب قبر میں اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب وہ جو بات سننے کی ہے عزیزوں، اپنے کان کھڑے کر لیجئے بات کو سننے کے لیے. بخاری شریف کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، کہ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ رب، تمہارا مہربان آقا، جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے، جس کے ساتھ میں تم نے شرک نہ کیا، جس کے لیے کڑوی کسیلی باتیں تم نے سنی، جس کے لیے زندگی میں غم اور اندوہ سے گزرے، اب جب تم قبر میں رکھے جا رہے ہو، وہ اللہ تمہارے دل کو تقویت پہنچاتا ہے، تمہاری زبان پر الفاظ جاری کر دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذالک قولہ، یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے طاقت دے دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، وہ الفاظ جاری کر دیتا ہے. تمہارا ذہن بھٹکنے نہیں پاتا، تمہارا دل گھبرانے نہیں پاتا. اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، اللہ تمہیں قوت دیتا ہے. دیکھا آپ نے اس مہربان رب کو، مہربان آقا کو، اس موقع پر جب ان فرشتوں کو دیکھ کر دل حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان، اور اللہ رب العزت اس دل کو طاقت دے دیتا ہے. وما صبرک الا باللہ، تم صبر جو کرتے ہو وہ اللہ دیتا ہے صبر. اللہ تم سے غافل نہیں ہے. جس اللہ کی تم نے عبادت کی، جس اللہ کو تم نے پکارا، جس اللہ کے لیے تم نے سجدے کیے، جس اللہ کی تم نے تحمید اور تسبیح بیان کی، وہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے. جب تمہیں ضرورت پڑی اس قبر میں، جب سوال کرنے والے فرشتے آ گئے، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آ گئے، تو کہیں تمہارا دل گھبرا نہ جائے، کہیں تمہارا ذہن گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں تمہاری زبان سے کچھ الٹا سیدھا نکل نہ جائے. اللہ کو اس کی پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تقویت دیتا ہے، تمہیں قوت دیتا ہے. تم اپنے آپ کو مومن بنا کے تو دیکھو، تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا کے تو دیکھو، تم اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، تم توحید پر قائم رہ کر تو دیکھو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہے. تم سے کیا، تو پوری کائنات میں کسی سے غافل نہیں ہے. لیکن یہ جو مزدہ ہے، یہ جو خوشخبری ہے، اے مومنو خوشخبری حاصل کر لو، اے ایمان والو خوشخبری حاصل کرو کہ جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے، اللہ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا یہ بندہ گھبرا نہ جائے، میرا یہ بندہ ڈر نہ جائے، میرا یہ بندہ کہیں اس کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے لفظ نہ نکل جائیں. اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، وہ ذہن میں ڈالتا ہے، وہ زبان پر الفاظ جاری فرماتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے. اب اگلی جو روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لوگ تب پیچھے ہٹ آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا گیا بس ختم معاملہ؟ ارے یہیں سے تو زندگی شروع ہوتی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مر گیا، مر نہیں گیا، اب تو یہ اپنے گھر گیا، اب تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اب تک تو یہ امتحان کی پوزیشن میں تھا، اب تک تو اس نے فرشتے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے جو ہمارے ارد گرد چاروں طرف فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے نیک اعمال کو برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ فرشتے جو اعمال کو لے کر صبح و شام چڑھتے اور اترتے ہیں، وہ جو آسمانوں سے اترتے ہیں اور پھر چڑھتے ہیں، ان فرشتوں کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ تو تمہارا امتحان تھا، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ پٹرے رکھ دیتے ہیں، لوگ مٹی ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کی روح واپس ڈالی جاتی ہے اس جسم میں، اگر یہ جسم موجود ہے۔ اگر یہ جسم موجود نہیں ہے تو عالم برزخ میں سوال ہوتا ہے، دوسرا جسم دیا جائے گا، روح ڈالی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اگر یہی جسم موجود ہے تو اسی جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اب اوپر سے لوگ چل رہے ہیں، پیروں کے چلنے کی جو آہٹ ہو رہی ہے وہ سب بندہ سن رہا ہے۔ ابھی وہ سن رہا ہی ہوتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے دو فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکان، دو فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، وہ اس کو بٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے دیکھ ذرا، ایک چیز دیکھ، ادھر دیکھ۔ چنانچہ وہ ادھر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ مقعدا من النار، جہنم کے اندر اٹھتے ہوئے شعلے اسے نظر آتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں دیکھ ذرا، وہ جہنم کو دیکھ۔ بندہ اس جہنم کو دیکھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے تجھے اس جہنم سے بچا لیا اور تجھے جنت عطا کر دی، اب جنت دیکھ۔ قال قتادہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے یہ بیان کیا کہ یفسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ تو ایک پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور حدیث انس کی یہ روایت پھر ہے کہ جہاں تک کہ منافق اور کافر ہوتا ہے، جو منافق ہو یا کافر ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں کہاں ہوں مجھے کچھ پتا نہیں، بس جو لوگ کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا۔ دھیان دیجئے گا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ہمارے آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس سے جب فرشتے کہتے ہیں تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، لوگ کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا، لوگ جو دین دھرم اختیار کیے ہوئے تھے میں بھی وہی دین دھرم اختیار کیے رہا، اب یہ تمہارے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، تو نہ کچھ سمجھا نہ تو نے کچھ پڑھا لکھا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس کے بعد لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اسے مارا جاتا ہے۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیختا ہے بہت تیزی سے، اور انسان اور جناتوں کے علاوہ اس کی چیخ سب سنتے ہیں۔ انسان اور جنات، یہ دو جو مخلوق ہیں اللہ کی، یہ دو نہیں سنتے ہیں، باقی سب اس کی پکار سنتے ہیں، سب اس کی چیخ سنتے ہیں۔ وہ چیختا ہے اور وہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اس قبر کی چیخ کو تمہیں سنا دیتا۔ میرے بھائیوں، زندگی تو یہ ہے، زندگی تو یہاں سے شروع ہے۔
زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اب تک تو ہم نے کچھ جانا ہی نہیں، اب تک تو ہم نے کوئی مانا ہی نہیں۔ ہم تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم اسی طرح دولت کی ریل پیل میں دولت کو حاصل کرنے کے لیے پڑے رہو گے یہاں تک کہ قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ یہ جو زندگی کا مرحلہ آنے والا ہے، کبھی پلٹ کر اس کے اوپر غور کیا ہے؟ سب کو نکلنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں بڑا سا علم حاصل کر لیں، بڑی سی ڈگری حاصل کر لیں، بڑا سا عہدہ حاصل کر لیں، بڑا سا منصب حاصل کر لیں، بڑا سا گھر بنا لیں، بڑی پراپرٹی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کیا یہ بھی ہے کہ آپ ان سب کے حصول میں اپنی آخرت کی منزل کو بھول جائیں، آخرت کے دن کو بھول جائیں؟ کچھ بھائی ہمارے یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ارے کیا کریں، جیسے دنیا چل رہی ہے ہم بھی اسی طرح چل رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اس سماج سے کٹ کر تو نہیں رہا جا سکتا، اس سماج سے ہٹ کر تو نہیں رہا جا سکتا۔ میرے عزیزو، یہ آپ بھول گئے ہیں کہ یہ آپ کا امتحان ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر امتحان حال میں کوئی لڑکا امتحان دے رہا ہو اور اپنے سامنے والے کی کاپی سے نقل کر رہا ہو، دیکھ دیکھ کر، اتفاق سے کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، اس نے نقل کر کے کاپی بھر لی، اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو فیل ہو گیا، وہ بھی فیل ہو گیا، یہ بھی فیل ہو گیا، تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے جو لکھا تھا وہی تو میں نے لکھ دیا؟ میرے بھائیو، کس نے تم سے کہا تھا کہ تم کاپی دیکھ کے لکھو؟ اللہ نے تمہارے بھی تو عقل دی تھی، تمہارا بھی تو شعور بخشا تھا، یہ دل اور دماغ اللہ نے تم کو بھی تو دیا ہے۔ تم کو نہیں معلوم کہ اس پوری دنیا کا بنانے والا ایک اللہ ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک مالک ہے، وہ ایک اللہ ہے جس کو صرف توحید پسند ہے اور شرک بالکل پسند نہیں۔ کیا تم نے اس توحید کو اختیار کیا، یا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتے رہے، قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے رہے، دوسروں کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں کرتے رہے، خانہ کعبہ کے طواف کے بجائے قبروں کا طواف کرتے رہے، غیر اللہ کو پکارتے رہے، غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے رہے، اور یہ سب تم نے زندگی گزار دی؟ اور اس کے بعد جب قبر میں رکھے گئے، اب جب فرشتوں نے سوال کیا کہ لاؤ تمہاری توحید چیک کی جائے، اب معلوم ہوا کہ توحید تو ہے ہی نہیں، وہاں تو شرک بھرا ہوا ہے، اور اب پھر مارا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، ہم کو بھی بچائے، ہر انسان کو بچائے۔ اب جب فرشتوں کے گرز پڑ رہے ہیں، وہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، وہ اژدہے مسلط کر دیے گئے ہیں، اللہ کی قسم اگر ایک اژدہا زمین پر ایک پھنکار مار دے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث میں روایت ہے، ایک پھنکار اگر زمین پر وہ مار دے تو وہاں سے سبزہ نہ اگے۔ وہ اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں، کھسوڑتے ہیں، بھبوڑتے ہیں، اور وہ تکلیف میں رہتا ہے، وہ چیختا ہے، موت موت مانگتا ہے، مجھے موت آ جائے، مجھے بے ہوشی آ جائے، مجھے اس درد سے نجات مل جائے، لیکن اب نہ موت آئے گی، اب نہ بے ہوشی آئے گی، اور یہ درد تمہیں سہنا ہی ہوگا۔ اس دنیا کے اندر تو ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، اس آخرت کی تیاری کرو، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، محنت کرنے والے، دوڑنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے اس میں محنت کریں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مولانا، توحید بھی بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب سماج بھی ہے، لوگ بھی ہیں، کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ بتاؤ، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے کون سا سماج تمہارے کام آیا؟ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ کیا آپ کا عقیدہ توحید بالکل درست ہے؟ کیا اس توحید کو حاصل کرنے کی فکر کی؟ کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، الادب المفرد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، شرک ایک چیونٹی کی طرح بڑی باریک طریقے سے تمہارے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ چوکنا رہو، آنکھوں کو کھول کے رکھو، دماغ کو، ذہن کو کھول کے رکھو، اور اللہ سے یوں کہو، اللہم انی استغفرک من الشرک ما اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے میرے پروردگار، میں اس شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ اتنی فکر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دل میں، دماغ میں بھر دیا،
توحید کو بھر دیا، اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، جس کے اوپر موت طاری ہو چکی اس کو اگر تم پکارتے ہو تو یہ شرک ہے۔ جس کے اوپر دنیاوی لحاظ سے موت طاری ہو گئی، وہ چاہے حضرت موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے عزیر ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی ولی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم نے اسے پکارا، اپنی مدد کے لیے آواز دی، اپنی پریشانیوں میں اس کو مشکل کشا جانا اور اس کو تم نے آواز دی تو تم نے شرک کیا، اور قبر کے اندر جیسے ہی رکھے گئے یہیں سے عذاب شروع ہو گیا۔ اس اتنے بڑے مرحلے سے ہم کو سب کو گزرنا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو گزرنا ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں، ہم کو فکر اپنے دن رات بس اس بات کی پڑی ہے کہ یہ مکان اچھے سے اچھا ہو جائے، ایک اسٹوری ہے تو 2 اسٹوری ہو جائے، 2 اسٹوری ہو تو 3 اسٹوری ہو جائے، ایک پراپرٹی خرید لی ہے تو دوسری خرید لے، 2 لڑکوں کے لیے ہو گئی تو تیسرے کے لیے خرید لے، وہ بھی خرید لیا تو کوئی بچوں کو عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، پسینہ بہہ رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، لیکن کس کے پیچھے؟ اسی دنیا کے پیچھے، اسی دنیا دنی کے پیچھے۔ کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگا ہے، کوئی بچوں کو خوش کرنے میں لگا ہے، کوئی دوستوں کو خوش کرنے میں لگا ہے، کوئی رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ ارے تم جس کو خوش کرنے میں لگے ہو، اللہ کو خوش کرنے میں کون لگا ہے؟ جو اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہے وہ کامیاب ہے، اور تم دنیا میں جس کو خوش کرنے کے لیے چاہتے ہو وہ تم سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آخرت کی تیاری کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچ کر دیکھیے، بستر پہ لیٹ کے دیکھیے، آنکھوں کو بند کر کے دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، میں مر گیا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں حساب دے رہا ہوں، زندگی کے سارے گناہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، کیا ہم مومن ہیں، موحد ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم اپنے رب سے کہتے ہو کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ کبھی ہم اپنے رب سے کہتے ہوں اے اللہ جو توحید تو نے اتاری ہے اس توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے جو دین اتارا ہے اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم باپ داداؤں کے دین پر چلنا نہیں جانتے، ہم مولوی مولاناؤں کے بنائے ہوئے دین پر چلنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ پروردگار وہ دین ہمیں عطا فرما دے، وہ توحید ہمیں عطا فرما دے، اور اس کا انعام نقد انعام، فوراً انعام جیسے ہی قبر میں رکھے جائیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جب تم قبر کے اندر رکھے جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دل کو، تمہارے ذہن کو اپنے گرفت میں لے کر تمہاری زبان سے وہ الفاظ جاری کرائے گا جو تمہیں اعلیٰ درجے کی جنتیں عطا کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی؟ میرے بھائیوں، میں ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، رونے لگتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ اس قبرستان سے گزرتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار رونے لگتے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی ہیں، امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا لوگو، قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا قریب ہے کہ وہ آئندہ منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے، اور جسے یہیں پر پکڑ لیا گیا، یہیں پر اس کی گرفت شروع ہو گئی تو آگے اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، صبح بیٹھے ہیں شام کو موت آ جائے، شام کو بیٹھے ہیں صبح موت آ جائے، اور قبر کے اندر رکھا جائے اور وہیں سے عذاب شروع ہو جائے۔ اللہ بچائے، ہم سب کو بچائے، ہر مومن کو بچائے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، سب کے سب اس بات کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے، جو اس دنیا سے جا چکے، اپنی قبروں میں جا چکے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے۔ خاص طور سے حافظ الیاس صاحب کی زوجہ محترمہ جن کا انتقال ہو گیا، اے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور جو بھی ہمارے دوست احباب
جن کے رشتہ دار، جن کے احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے حالت ایمان پر، اے پروردگار تو ان کی مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، اور تو ہی اپنے بندوں کی بہت حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں، تیری کریمی سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں۔ اے اللہ تو ہم بندوں کی، بے کسوں کی، مجبوروں کی یا اللہ رحمت فرما دے اور اپنا خیر انڈیل دے، اپنی خیر نازل فرما دے۔ یہاں کی جو مقامی جمعیت ہے اللہ اس سے جڑے ہوئے تمام احباب اور اس بستی کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اور یا اللہ ہماری ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، اس سے جڑے ہوئے تمام احباب، تمام دوست اور کارکنان اور ذمہ داران اور چندہ دہندگان، اے اللہ اور ان کے حق میں دعائیں کرنے والے، یا اللہ ان سب پر اپنا کرم فرما اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔